السلام علیکم، جہانزیب عباسی ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف جو بطور سیاسی جماعت اس کے اندر جس طرح کی اس وقت رسہ کشی کسی صورتحال ہے، یا ہم یہ کہیں کہ عہدوں کی لالچ ہے یہ، یا کچھ اور وجوہات ہیں جس کے سبب نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اپنے اندر بھی بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے، بلکہ اس کے اوپر جو پی ٹی آئی کے اپنے کارکنان ہیں ان کی جانب سے بھی پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے اس کو ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، اور اس معاملے کے اوپر آپ کو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی اگر کوئی اختلافی آوازیں رہی ہیں تو اس کے اوپر ان پولیٹیکل پارٹیز کا کیا رد عمل یا کیا موقف رہا، اس کی بھی کچھ مثالیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو تفصیل بتانے سے پہلے ایک ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ یا ویڈیو جو ہے وہ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شیر افضل مروت جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں، ان کی رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے گزشتہ روز ایک نوٹیفیکیشن منظر عام پہ آیا، اور اس نوٹیفیکیشن کی جو لینگویج ہے وہ کافی سخت زبان استعمال کی گئی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی نے بھی شیر افضل مروت کا جو کنڈکٹ ہے اس کا جائزہ لیا، اس کے علاوہ وارننگ بھی دی جاتی رہیں، اور پھر یہ بھی کہا گیا اس نوٹیفیکیشن میں کہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ ایز ایم این اے جو ہیں یا رکن قومی اسمبلی جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ان کو یہ جو سیٹ ملی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ملی ہے۔ سلسلہ صرف یہیں تک رکا نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے آگے بھی گیا ہے، اور وہ معاملہ جناب یہ ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اس معاملے کے اوپر ڈویژن پائی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی کے اپنے جو رہنما ہیں وہ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ شیر افضل مروت کے خلاف یہ جو پارٹی رکنیت معطل کرنے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، حالانکہ یہ آفیشیلی پی ٹی آئی کی جانب سے جو پی ٹی آئی کور کرنے والی بیٹ رپورٹرز ہیں ان کو جاری کیا گیا ہے، تو پی ٹی آئی کے اپنے اندر کے جو رہنما ہیں، کوئی کہہ رہا ہے یہ فیک ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی یہ اصل ہے۔ اس کا آپ کو کچھ بیانات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے صورتحال کلیئر ہوتی ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ جو پی ٹی آئی کے جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی، ان کے دستخط سے جاری کردہ جو اعلامیہ ہے یا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ گزشتہ روز ٹی وی چینلز نے خبر چلائی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نوٹس پیریڈ کے دوران جو کمیٹی ہے اس نے محسوس کیا کہ شیر افضل مروت کو پارٹی ضوابط کا کوئی خیال نہیں ہے، شیر افضل مروت خود کو پارٹی قوانین سے جو ہے وہ بالاتر سمجھتے ہیں، اور تحریک انصاف کے اس اعلامیے میں پھر یہ بھی کہا گیا کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں، یہ کافی سخت لینگویج ہے کہ اگر شیر افضل مروت ایک عزت دار شخص ہیں تو وہ قومی اسمبلی کی رکنیت سے بھی استعفیٰ دے دیں۔ اچھا، اس معاملے کے اوپر بیرسٹر گوہر نے شیر افضل مروت کی بنیادی رکنیت کی منسوخی کے حوالے سے جو نوٹیفیکیشن ہے اس کے بارے میں ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکیشن ہی جعلی ہے، یعنی وہ نوٹیفیکیشن جو پی ٹی آئی کی خود جانب سے دیا گیا اور تمام ٹی وی چینلز نے اس کو رپورٹ کیا، اس کے اوپر خبریں چلیں، لیکن بیرسٹر گھور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی ہے۔ تو اگر یہ جعلی ہے تو یہ پھر کیسے جاری ہو گیا؟ اور پھر نعیم حیدر پنچوتا نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پارٹی رکنیت کی منسوخی کا نوٹیفیکیشن جو ہے یہ درست ہے، اور پھر اس کے اوپر پھر ایک اور بھی سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ بذات خود جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں فردوس شمیم نقوی، ان کی جانب سے جو سما ٹی وی نے رپورٹ کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیر افضل مروت کو تحریک انصاف سے نکالنے کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ میں نے ہی جاری کیا ہے۔ کمیٹی نے تحقیقات کی تھی، شیر افضل مروت نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیر افضل مروت کے خلاف تحقیقات تحریک انصاف کی 4 رکنی کمیٹی کو سونپی گئی تھی۔ کمیٹی نے شیر افضل کے سابقہ بیانات کی تحقیقات اور جو نئے بیانات ہیں ان کی مانیٹرنگ کی، اور پھر کمیٹی میں فردوس شمیم نقوی، عاطف خان، داؤد کاکڑ اور رؤوف حسن شامل تھے۔ شوکاز ہونے کے بعد بھی شیر افضل مروت جو ہیں وہ ان کے بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ دوسری جانب
شیر افضل مروت نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں عمران خان سے خود ملوں گا اور ان سے میں اس معاملے کے اوپر بات کروں گا. لیکن 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو عمران خان نے صحافیوں سے جو گفتگو کی ہے اس میں ایک سوال بھی ہوا شیر افضل مروت کے حوالے سے کہ پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ تو اس کے اوپر 2 یا 3 مرتبہ یہ سوال عمران خان سے پوچھا گیا لیکن عمران خان نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا. اب پتہ نہیں عمران خان اس پوری صورتحال سے لا علم ہیں، جان بوجھ کے کوئی سٹیٹمنٹ جاری نہیں کیا اور انہوں نے یہ کہا جی کہ میں بعد میں اس کے اوپر بات کروں گا. تھوڑا سا آپ کو ماضی کا کچھ پولیٹیکل پارٹیز کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں. اعتزاز احسن جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سی کا اس وقت بھی حصہ ہیں، وہ کھل کے پاکستان تحریک انصاف کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کرتے رہے، بہت زیادہ سٹیٹمنٹس دیتے رہے. ایک موقع کے اوپر کہیں پہ یہ خبر ایک دفعہ سامنے آئی بھی تھی کہ اعتزاز احسن کی رکنیت معطل کرنے کے لیے ان کو ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے یا اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک نوٹس دیا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے اور وہ کس طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نوٹس کی حد تک ہی معاملہ تھا اور وہ ختم ہو گیا، وہ اس سٹیج سے بات آگے نہیں بڑھی. اور ایک اجلاس جو سی کا پیپلز پارٹی کا ہوا اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اعتزاز احسن جو ہیں وہ ایز اے ممبر اس اجلاس میں نہ صرف موجود تھے بلکہ جو مرکزی قیادت ہیں ان کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے تھے. اعتزاز احسن جو 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جو ملٹری کورٹس میں کیسز چلائے جانے کے معاملے کے حوالے سے جو سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کی پٹیشن فائل کی گئی اس میں مرکزی درخواست گزار ہیں. عمر عطا بندیال سے ملاقات کی انہوں نے لطیف کھوسہ نے اور پھر اس کے بعد وہ پٹیشن دائر ہوئی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ تو اگر پارٹی کے اندر کسی پالیسی کے اوپر اگر تنقید ہوتی ہے تو اس کو برداشت کیا جاتا ہے. مسلم لیگ نون پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سارے رہنماؤں نے مسلم لیگ نون کی پالیسی کے اوپر اختلاف کیا اور پھر وہ بعد میں دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں وہ چلے بھی گئے. شائستہ خان عباسی کی مثال ہمارے سامنے ہے، مفتاح اسماعیل کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. گو کہ وہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس دیتے تھے اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ ریئیکٹ مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی نہیں کیا گیا. بعد میں وہ پارٹی چینج کر گئے. لیکن کسی صورت بھی کوئی اس طرح کا سٹیٹمنٹ یا اس طرح کا کوئی سخت بیان کہ اگر خود کو کوئی سمجھتا ہے جی کہ وہ بڑا دیانتدار ہے، بڑا ایماندار ہے اور بڑا اپرائٹ ہے تو وہ استعفیٰ دے دے، اور یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ. تو اس سے ہمیں ایک چیز تو بہرحال عیاں ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بطور پولیٹیکل پارٹی کوئی بہت زیادہ جمہوریت نہیں ہے، اور پارٹی کے اندر اگر کہیں پہ کوئی تنقید ہوتی ہے تو شاید اس کی کوئی جگہ کہیں پہ نہیں ہے. جو میں نے 2 دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی آپ کے سامنے مثالیں دی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پاکستان مسلم لیگ نون کی، دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی بھی دیکھ لیں آپ، اس سے کمپیئر کریں اگر آپ پی ٹی آئی کو، تو یہاں پہ تو صورتحال ہمیں بڑی مختلف لگتی ہے. اور یوں لگتا ہے کہ یہاں پہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی آمرانہ سوچ پائی جاتی ہے. اور یہ ایک طرح سے کنفیوژن بھی ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بیرسٹر گوہر کچھ کہہ رہے ہیں، ایڈیشنل سیکرٹری پی ٹی آئی جو میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ درست ہے، بیرسٹر گوہر کہہ رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، اور عمران خان خود اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر رہے. تو یہ وہ ساری چیزیں اس چیز کو تو بہرحال اسٹیبلش کرتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بینگ اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے یہ شاید مختلف گروپس اس کو لے کے چل رہے ہیں، اور اس وقت کوئی مرکزی اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی گائیڈ لائن نہیں آ رہی، کہیں پہ کوئی ایک گروپ آپریٹ کر رہا ہے، کہیں پہ کوئی ایک گروپ آپریٹ کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی ہم اس وقت کی صورتحال جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پروٹیسٹ کے حوالے سے یہ پارٹی بڑی مشہور تھی. ہم نے جو دھرنے کا معاملہ دیکھا، ایک تقریباً 4 مہینوں تک ڈی چوک کے یہاں پہ دھرنا دیا گیا، جس کے بارے میں بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ کہا گیا جی کہ یہ دھرنا بھی جو ہے وہ آزادانہ نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں کسی کا ہاتھ تھا. اور پھر اس کے بعد بھی بڑے لانگ مارچ، ایک مرتبہ جب یہ ریڈ زون میں عمران خان آئے اور جلاؤ گھراؤ ہوا، ہرے بھرے درختوں کو آگ لگائی گئی یہاں پہ، جب کریک ڈاؤن ہوا تو اس وقت سپریم کورٹ نے انٹروین کر دیا اور یہ کہا سپریم کورٹ نے کہ جی
عمران خان سمیت کسی بھی لیڈر کو گرفتار نہ کیا جائے. اس کے بعد ایک اور لانگ مارچ کیا گیا. تو پروٹیسٹ کے حوالے سے یا لانگ مارچ کے حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ کافی ایک مشہور پارٹی تھی کہ جی رستے بند کر دو اور جلاؤ گھراؤ اور اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہوتی رہی. لیکن اب کی بار ہمیں وہ پوزیشن بھی نہیں لگ رہی اور شاید اس سے بھی ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اندرونی طور کے اوپر بھی کافی زیادہ ویک ہوئی ہے. تو اب اس دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ جو شیر افضل مروت کا ہے یہ کس طرف جاتا ہے اور کیا حقیقت اس معاملے کے اوپر کیا ہے. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.